کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو، عبادتوں کو اور اپنی تلاوتوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے ملا لیں، جوڑ لیں ان کو۔ اپنی عبادتوں کو مسجدوں اور جگہوں سے، اپنی خوشیوں اور خوبصورتیوں سے، اپنی ضرورتوں اور سہولتوں سے سجا لیں، کیونکہ جس دن آپ کی یہ عبادتیں آپ کے ارد گرد کے ماحول سے جڑ جائیں گی، آپ کے ارد گرد کے ماحول سے مل جائیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ عبادتیں قبول بھی ہو گئی ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش بھی کر دی گئی ہیں، اور آپ کا ان نمازوں، ان تلاوتوں اور ان عبادتوں کا آپ کی زندگی کے اوپر اثر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہم میں سے بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ نمازیں، تلاوتیں، قرآن، سجدے سب کرتے ہیں، بے تحاشا دنیا میں لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ وہ اپنی عبادتوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے نہیں ملاتے۔ جب آپ اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو، تلاوتوں کو اپنے ماحول سے نہیں جوڑتے تو آپ انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں لینے دیتے۔ آپ کی جو روٹین ہے وہ بن ہی نہیں پاتی۔ آپ مصلی لپیٹتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں اور اپنی نماز اور عبادت کو وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اسے اپنے ساتھ مسجد سے باہر نہیں لاتے۔ آپ مسجدوں سے محبت لازمی کریں، لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکلیں تو اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی تلاوتوں کو مسجد میں چھوڑ کے کبھی نہ آئیں، بلکہ ان کو ساتھ اپنے باہر لے کے آئیں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں، اپنے رویوں میں اور اپنے گھر میں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کے حضور جب ہم پیش ہوتے ہیں، تو اس وقت تو سب جو ہے وہ سارے پروٹوکولز فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، نماز کے، چپ رہنے کے، عبادت کے بھی، ڈسپلن کے بھی، لیکن یہی ڈسپلن، یہی پروٹوکول آپ کو تب بھی رکھنا ہے جب آپ باہر آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اصل میں آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ مسجد سے یا نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ اور جس بندے کا کردار، عمل اور اس کی جو عبادتیں ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، یہ میل نہیں کھا رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ جو آپ کی عبادتیں ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر ان نمازوں کا، ان تلاوتوں کا اور ان عبادات کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ جب میں وہ سٹیٹس دیکھتا ہوں تو پھر وہ مجھے سچ لگتے ہیں کہ پاکستان، اگر حاجیوں کی بات کی جائے تو دنیا میں دوسرے نمبر پہ یہ ملک ہے جہاں سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اور اگر عمرے کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے پہلا نمبر پاکستانیوں کا ہے، لیکن اگر آنیسٹی کے انڈیکس کی بات کی جائے تو 160ویں نمبر پہ یہ ملک آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیتیں، ہمارا کردار، ہماری عبادتیں اور ہماری نمازیں یہ میل نہیں کھاتی ہیں ایک دوسرے سے، یہ الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ ہم لوگ یہ مسجدوں تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر ہم ان چیزوں کو نہیں لے کے آتے۔ اس چیز پہ تھوڑا غور کیجیے گا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔